لگا دیا. بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیں میں نے جلاء العیون پیش کی تھی، شیعہ حضرات کی معتبر کتاب، کہ حضرت رضی اللہ کی اولاد کے نام کیا تھے بھائی؟ عمر، عثمان، جو کہاں شہید ہوئے؟ کربلا میں. ٹھیک ہے نا، کربلا میں شہید ہوئے. یہ تو مانتے ہیں کہ جی ہاں یہ بیٹے تھے، بیٹوں سے انکار نہیں ہے، بیٹوں سے انکار نہیں ہے نا، بیٹے تھے. کون؟ بکر، عمر، عثمان. ٹھیک ہے، میں نے کتاب دکھائی. اچھا یہ کہتے ہیں ابو بکر کنیت ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ابو بکر کنیت ہے. تو بھائی کنیت ہے تو کنیت تو ابو لہب بھی ہے، کنیت تو ابو لہب بھی ہے نا، لیکن وہ کسی نے نہیں رکھی ہے، نہ مسلمانوں میں کسی نے نہیں بھی رکھی. تو ابو بکر کیوں کنیت رکھی گئی؟ ابو بکر کا آپ انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام ان کا کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے؟ آپ اصول کے مطابق، کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کا اسلام ثابت کرو، میں اپنا نام، یعنی نام کس لیے رکھا جاتا ہے؟ مسلمان سمجھ کر رکھا جاتا ہے نا، اگر کسی کے نام پر نام رکھا جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انکار نہیں، آپ انکار نہیں ہے الحمدللہ. پھر دوسرا عمر، آپ نے کہا جی عمر امر ہے. اچھا الیاری صاحب، حوالہ کہاں ہے؟ آپ کے کہنے سے یہ پیچھے جو کتابیں ایسے ہی آپ نے سجا کے رکھی ہیں، ذرا کتاب نکالیں. جس طریقے سے آپ ہم سے حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم بھی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. آپ لائیں حدیث کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام نہیں عمر رکھا. تو ہم نے جلاء العیون سے دکھایا کہ عمر تھا. آپ اپنی ٹن میں دکھائیے گا. اچھا ہم نے جلاء العیون سے دکھایا سامعین، انشاءاللہ ہم آگے چل کے دکھائیں کتابیں آپ کے سامنے. پھر تیسرا عثمان کے حوالے سے بھی، یہ شاید عثمان نہیں تھا، وہ عثمان بن عفان تھے. تو کون؟ ٹھیک ہے نا، اب وہ اپنی طرف سے پیش کیجئے گا، بلکہ اس پر بھی آپ حوالہ لائیے گا. الایاری ریٹرن میں آپ انشاءاللہ نکالیے گا اور عبارت پڑھیے گا. ٹھیک ہے، عبارت پڑھیے گا. تو بہرحال سامعین، ہم نے نام پیش کیے، ان ناموں کا انکار نہیں ہے کہ ہاں یہ بیٹے تھے، بیٹے تو تھے. ٹھیک ہے، تو ہماری پہلی وہ تو سورۃ النور کی آیت سخلاء، دوسری ان کے اصول کے مطابق ان سے الحمدللہ اسلام ثابت ہوتا ہے. اور جو انہوں نے جواب دیے وہ غیر حوالوں کے اپنے قیاسات پیش کیے، کوئی حدیث اس پر پیش نہیں کی، کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی حدیث، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں حدیث. انہوں نے تو حوالہ بھی رکھا تھا الیاری صاحب، جلاؤن ملا باقر مجلسی. ٹھیک ہے، یہ تو بھی ایک حوالہ ہے. آپ کہیں گے انشاءاللہ اور حوالے آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی تو ابتدا ہے انشاءاللہ. اب آتے ہیں آیت استخلاف کی طرف. سامعین، اللہ رب العزت نے، دیکھیں میں ایک دفعہ دوبارہ، شاید الیاری صاحب کو ہماری بات سمجھ میں نہیں، ہم دوبارہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے. یہ تو یہ مانتے ہیں نا، وعدہ کیا ہے، مانتے ہیں. اب کن سے کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم. انہوں نے کہیں سے آمنو پڑھا، کہیں سے لکم پڑھا. آمنو منکم کہیں سے نہیں پڑھا. انہوں نے کہیں سے کیا پڑھا؟ آمنو. وہاں منکم تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور کہیں سے لکم پڑھا، وہاں آمنو نہیں ہے. ہم نے جو آیت پیش کی تھی، ایک منٹ علامہ صاحب، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ نہیں، تعلیم کتنی آپ کی؟ تعلیم کتنی آپ کی؟ میری تعلیم پہلے پوچھتے نا. نہیں، سوال یہ بات یا مکان ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ کیا بکواس وقت ضائع کر رہے ہو؟ آمنوا منکم نہیں لایا میں نے. بات کریں نا الیاری صاحب، آپ مجھے بتائیں نا بھائی صاحب، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ آپ تسلی تو رکھیں. داڑھی رکھنے سے انسان عالم نہیں بنتا نا. ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ عالم دین ہے. آپ تسلی رکھیں نا یار. چلے آپ تو عالم دین ہے نا، بلا آپ صبر کریں. آپ نہیں ہے نا، صبر کا مظاہرہ کریں. آپ نہیں صبر کریں نا. آپ نہیں ہیں، آپ ہیں نا، آپ صبر. مجھے تو آتا ہے تھوڑا بہت، صرف نہ آتا نا، آپ کو تو نہیں آتا نا. میرا ٹائم چل رہا ہے میرے بھائی، میرا ٹائم چل رہا ہے. تھوڑا سا صبر. ہاں چائے پیے، پانی پیے، تھوڑا سا ٹھنڈا گرم. اچھا جی،
سے کیا پڑھا سامین؟ کہیں سے لگا، کہیں سے آمنو پڑھا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ قیاس کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہم نے جو آیت پیش کی تھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم، آمنوا منکم پڑھا تھا. پھر انہوں نے ایک جگہ انہوں نے یہ پڑھا روزوں کے متعلق کتب علیکم الصیام. تو علی صاحب، کیا آپ اس آیت سے اس وقت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت موجود مسلمان تھے ان کو نکال دیں گے؟ ان کو نکال دیں گے. یعنی روزے جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں پر تو فرض نہیں تھے بقول ان کے. اگر ان کا قیاس لیں تو بعد والوں پر تھے، بعد والوں پر لیں. ایک بات. دوسری بات، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سب داخل ہیں، یہ انہوں نے جو آیتیں پیش کی بالفرض ہم مان لیں، لکم بھی پیش کر رہے ہیں، یہ کہیں سے آمنو پیش کر، اور اس میں یہ سب کو داخل کریں گے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود صحابہ کو تو نہیں نکال پائیں گے، مسلمانوں کو تو نہیں نکال پائیں گے نا بھائی، مسلمانوں کو تو نہیں. جب سب آ گئے تو وہ بھی آگے آ جائیں گے. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا. آمنو منکم، آمنو ماضی کا صیغہ ہے. آمنو کس کا صیغہ ہے؟ ماضی کا. جو ایمان لا چکے. منکم یہ مخاطب حاضر کے لیے ہے، ضمیر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر موجود جو لوگ مسلمان تھے ان سے اللہ نے وعدہ کیا. اس چیز کا وعدہ کیا؟ نعمتوں کا، 3 نعمتوں کا. انہیں زمین کی خلافت اللہ عطا کریں گے، اور اسی طریقے سے انہیں تمکین دیں گے، ان کے دین کو مضبوطی دیں گے، اور ان کے خوف تبدیل کریں گے امن کے ساتھ. یہ 3 نعمت، یہ 2 باتیں. تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ دیکھیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد پوری امت مسلمہ بلکہ کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا بھائی. جب یہ خلیفہ بنے، اللہ نے ان کو زمین کی خلافت عطا کی ہے، زمین کی خلافت. ٹھیک ہے، اور یہ حضرات اس وقت موجود تھے، اس آیت سے مخاطب بھی تھے، موجود بھی تھے. اللہ نے ان کو زمین کی خلافت بھی دی، ان کے دین کو تقویت بھی دی، اور اللہ رب العزت نے ان کے خوف کو امن سے تبدیل بھی کیا. یہ کتنی واضح اور روشن دلیل ہے، کتنی واضح اور روشن دلیل ہے کہ رب العزت نے یہ جو وعدہ کیا تھا 3 نعمتوں کا صلاۃ والسلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں سے، وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا. وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا نا.